فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة او یاتیہم عذاب یوم عقیم۔ اور کافر ہمیشہ اس کے بارے میں شک میں رہیں گے، یعنی وہ جو پچھلی نشست میں زیر بحث آیا تھا، شیطان کا وسوسہ۔ جو ایمان والے ہیں انہیں پورے یقین کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وسوسہ شیطان کا ہے، لہذا وہ اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور اس پر ان کو اپنی ہدایت پر اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر اور زیادہ یقین آتا ہے۔ جبکہ کافروں کا طرز عمل کیا ہے؟ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر ہمیشہ اس کے بارے میں شک میں رہیں گے، اللہ کی ہدایت کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، یا ان پر کسی ان پروڈکٹیو دن کا عذاب آ جائے۔ عقیم جو ہے یہ بانجھ کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت سارہ سلام علیہا جب حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی حضرت اسحاق کی، تو وہ سر پیٹتی ہوئی آئیں تو کیا کہا؟ قالت عجوز عقیم، ہے مت مری تاڈی، یعنی بوڑھی اور اوپر سے بانجھ، کیا میں جنوں گی؟ ہے نا وہ 26ویں پارے کی آخری آیت، بڑی خوبصورت آیت ہے، مجھے بڑی پسند ہے یہ آیت، کہ انہوں نے بہت ہی حیران ہو کر اور سر پیٹ کر کہا کہ عجوز عقیم، بوڑھی اور اوپر سے بانجھ، یعنی کیا میں جنوں گی؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا کذالک قال ربک، بی بی ہمیں اور کچھ پتہ نہیں، آپ کے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بڑا سیاںا، بڑا حکیم اور بڑا جاننے والا ہے، بڑا کمپیٹنٹ ہے۔ اس نے کہا ہے تو ہوگا، بس تم بانجھ ہو کہ بوڑھی ہو اس کو پتا ہے، اور لیکن اس نے فرمایا ہے کہ تم جنو گی تو جنو گی۔ تو وہاں لفظ عقیم آیا ہے، یہاں یوم عقیم فرمایا ہے، یعنی بانجھ کیا ہوتی ہے کہ جو پروڈیوس نہ کر سکے چائلڈ۔ تو یہاں ترجمہ مولانا فتح احمد صاحب نے کیا ہے نامبارک دن، اسی کا ترجمہ بعض تراجم میں آپ دیکھیں گے منحوس دن، لیکن مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس میں کوئی یعنی پروڈکٹیو نہ ہو، خیر کا لانے والا نہ ہو، فارچونیٹ نہ ہو، یعنی انفارچونیٹ ہو، یعنی اس کو علیحدہ علیحدہ کریں، یعنی ایک ہے ڈے ود فارچون، ایک ہے ڈے وداؤٹ فارچون۔ تو وہ دن کہ جس دن کوئی خیر برآمد نہیں ہوگا، یعنی کافر ہمیشہ اس کے بارے میں شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر کسی عقیم دن کا، ان پروڈکٹیو دن کا، نامبارک دن کا، منحوس دن کا عذاب آ جائے۔ الملک یومئذ للہ، یہ اصل میں منحوس کے ترجمے کو میں جان بوجھ کر اوائڈ کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اس کو سمجھ لیجئے وہ کیوں میں اوائڈ کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی فگر منحوس نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ ذکر ہے ان دنوں کا جو کوئی خیر نہیں لائے، یعنی مستقبل کے میں کسی چیز کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ منحوس ہے۔ ہاں جب اس میں ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں عذاب آیا ہے اور کوئی خیر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا، تو اب تو وہ منحوس ثابت ہو گیا، لیکن ان ایڈوانس ہم کسی دن کو منحوس نہیں کہہ سکتے۔ تو چونکہ وہ لفظ جو ہے وہ اس کی کونوٹیشن غلط ہے، لہذا میں نے آپ کو عقیم کا اصل مفہوم جو ہے بتایا ہے کہ وہ جس میں کوئی چیز پروڈیوس نہ ہو، ان پروڈکٹیو۔ الملک یومئذ للہ،
اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی. یعنی ویسے تو بادشاہی آج بھی اللہ کی ہے، کل بھی اللہ کی تھی، دن رات صبح و شام اسی کی بادشاہی ہے، لیکن آج اس کی بادشاہی ذرا چھپی ہوئی ہے، ذرا پردے میں ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ظاہر و باہر ہوگی. اسی طرح جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہوگا اور وہ قوم پوری طرح بے بس ہو چکی ہوگی تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہوگی کہ سامنے نظر آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے کامیاب کرے، جسے چاہے نامراد رکھے. الملک یومئذ للہ، اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی. یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا. بس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. نعیم کے دو ترجمے جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں. نعیم نعمت کی جمع بھی سمجھا گیا ہے، جنات النعیم نعمتوں والے باغ، اور نعیم کا ترجمہ جو ہے وہ کمفرٹس بھی ہے، یعنی کمفرٹس والے، عیش و آرام والے باغات. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، فاولئک لہم عذاب مہین، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے توہین آمیز عذاب ہوگا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا او ماتوا، پھر وہ قتل ہو گئے اللہ کے راستے میں یا انہیں موت آ گئی، یعنی ہجرت کے بعد، یعنی ان کی جو قربانی ہے وہ اللہ کے ہاں ایکسیپٹ ہو گئی. اب وہ زندہ رہیں یا قتل ہو جائیں، اپنے بستر پر مریں یا میدان جنگ میں اللہ کے لیے لڑتے ہوئے مریں، باقی عام لوگوں کے مقابلے میں ان کا مقام اونچا ہے. تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت عمدہ رزق سے نوازے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو داخل فرمائے گا ایسی جگہ، ایسے مقام پر، یرضونہ، جس سے وہ راضی ہوں گے. یعنی یہ راضی ہونا جو ہے یہ کئی ڈائمنشن سے ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ ایک جگہ کے مقابلے میں دوسری جگہ جو ہے یہ راضی کرنے والی ہوتی ہے. یعنی گرمی کے موسم میں ایک شخص وہ ہے کہ جو سڑک پہ کھڑا ہوا ہے اور ایک شخص وہ ہے کہ جو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن اس کی راضی ہونے کی ایک اور ڈائمنشن بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا بھی کسی ٹینشن میں ہے، وہ تو راضی تو نہیں ہے. عین ممکن ہے اس کے مقابلے میں کوئی شخص جو بس اسٹاپ پر کھڑا بس کا انتظار کر رہا ہوا وہ بڑے سکون کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہوا ہو. تو دونوں ڈائمنشن بیان کر دی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں کمفرٹیبل پلیس پہ لے جائے گا، اور پھر واضح کیا کہ وہاں انہیں کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ they will be pleased with it. یرضونہ، جس سے وہ راضی ہوں گے، جسے وہ پسند کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بردبار ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہے. ذالک، یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے ہاں طے پا چکی ہے. وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اور جس شخص کو ایذا دی جائے، جو شخص ایذا دے ایز ہی واز ٹارچرڈ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. ہاں اس سے بیونڈ اگر جائے گا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کی جائے، لینصرنہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ جس پر ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس کی مدد فرمائے گا. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. اچھا، اب بظاہر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ویسے ایک جنرل صفت ہے کہ وہ دن اور رات کا بنانے والا ہے، لیکن اس کانٹیکس میں وہ کیوں آئی؟ بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر زیادتیاں کی جا رہی ہیں. اب یہ بتا کر اللہ تعالیٰ دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، گھبراؤ مت،
تمہاری اندھیری رات بھی ایک دن جو ہے وہ دن میں بدلے گی. اللہ تعالیٰ جو تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، اسے تمہارے لیے آسائش سے بدلے گا. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. وان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. اب یہاں جو اللہ تعالیٰ کو سننے والا دیکھنے والا کس اعتبار سے ہے کہ تم جس حال میں ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور تمہارے دل کی کیفیات کو، تمہارے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں ان کو بھی سن رہا ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے. وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جس چیز کو بھی کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بلند و برتر ہے اور بڑا ہے. ایک تو سادہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا جو ہے یہ برحق ہے، اور غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ باطل ہے. لیکن حق اور باطل اس کے بڑے مفہوم ہیں. حق ہی سے حقیقت بنا ہے، تو مراد کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ریئل ہے، اور جس کو بھی یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا اس کی اللہ کے مقابلے میں کوئی ریئلٹی نہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا برحق ہے کہ اللہ کو پکارو گے تو کچھ تمہیں ملے گا، اور غیر اللہ کو پکارو گے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ تو خود محتاج ہیں. لیکن اسی کا دوسرا مفہوم کہ حقیقی وجود، یعنی وہ لوگ کہ جو صوفیانہ ذہن کے مالک تھے، انہوں نے اس سے یہ مفہوم بھی نکالا ہے کہ اصل میں حقیقی وجود صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کا وجود ہے. باقی سب کیا ہیں؟ وہ ریلیٹو وجود ہیں. یعنی آئنسٹائن کی وہ اصطلاح استعمال کی جائے کہ ایبسلیوٹ بینگ صرف ایک ہے، اور باقی سب کیا ہے؟ وہ ریلیٹو بینگ ہیں. کہا تھا نا اس نے کہ کوئی چیز نہ ایبسلیوٹ ریسٹ میں ہے نہ ایبسلیوٹ موشن میں ہے. ایوری تھنگ از ان ریلیٹو موشن اینڈ ایٹ ریلیٹو ریسٹ. تو اسی سے یعنی کوئی وجود ایبسلیوٹ نہیں ہے سوائے اللہ کے وجود کے، باقی سب کیا ہے؟ وہ ریلیٹو وجود ہیں. یعنی اس کے اعتبار سے جتنا یہ ریئل ہے اتنا میں بھی ریئل ہوں. لیکن اگر میں اپنے آپ کو کمپیئر کروں اللہ کے ساتھ تو اس پوری کائنات کا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی وجود نہیں ہے. اپنی جگہ ریلیٹو وجود ہے، لیکن ایبسولوٹ وجود سے کمپیئر کریں گے تو اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا تھا، جب تک چاہے گا وہ اسے وجود دے گا، اور جب چاہے گا اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. تو ایبسولوٹ اور ریئل وجود کون سا ہو؟ تو صرف ایک ہی ہوا نا. باقی سب کیا ہیں؟ کنٹینجنٹ بینگ ہیں، ریلیٹو بینگ ہیں. یعنی حق کا الٹ چونکہ باطل ہے تو باقی سب کیا ہیں؟ وہ ان ریئل ہیں. اللہ تعالیٰ کا وجود ریئل ہے، اور جس کو بھی تم پکارتے ہو اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، تو کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے؟ فتصبح الارض مخضرۃ، اور اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے. یہ خاء ضاد اور را کا مادہ جو ہے یہ سبز رنگ کے لیے آتا ہے، اور گنبد خضرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کو گنبد خضرا کہتے ہیں نا، وہ سبز رنگ کا گنبد ہے. تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے اور اس سے زمین کیا ہوتی ہے؟ سرسبز ہو جاتی ہے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے. لطیف کا دوسرا ترجمہ لطف و کرم والا، وہ بھی صحیح ترجمہ ہوگا، بالکل صحیح بیٹھے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور خبردار ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے. یہ غنی کا لفظ جو ہے یہ بھی قرآن اصل میں الٹ ہے فقیر کا. یعنی قرآن مجید میں یہ مضمون بھی کئی مرتبہ آیا ہے، ایک سے زائد مرتبہ تو بہت کلیئر ہے
سورہ فاطر میں اور سورہ محمد کے آخر پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورہ فاطر میں الفاظ میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. اور محتاج لمیٹڈ معنی میں نہ سمجھیے کہ روٹی کا محتاج اور پانی کا محتاج، ڈیپینڈنٹ. لوگوں، انسانوں، تم اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہو. واللہ هو الغنی الحمید، جبکہ اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اسی مفہوم کو یعنی غنی کو سورہ اخلاص کے اندر کہا گیا صمد. اس کا ترجمہ بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کے معنی کیا ہے؟ کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر یہی سورہ آیت الکرسی کے اندر دو اور اصطلاحات سے آیا. وہ اصطلاحات کیا ہے؟ الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ از خود زندہ ہے جبکہ باقی کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی اٹینشن رہے گی، اس کائنات کی طرف اس کی توجہ رہے گی، وہ اس کا وجود چاہے گا تو وجود رہے گا، اور وہ اپنی توجہ اس سے ہٹا دے گا، یعنی فیصلہ کرے گا کہ اٹ از ناٹ ٹو لیو اینی مور، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. جبکہ باقی جو مادی چیزیں دنیا میں تباہی کا شکار ہوتی ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ فارم تبدیل ہوتی ہے ان کی. یعنی کوئی میٹیریل تھا پڑا ہوا، جل گیا تو جل کے کیا ہو گیا؟ راکھ ہو گیا، دھواں بن گیا، فارم تبدیل ہوئی نا. جبکہ اللہ تعالیٰ جب اس کائنات کو ختم کرنے کا فیصلہ فرمائے گا تو اٹ ول ناٹ ایگزسٹ اینی مور. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے اور باقی سب کچھ اس کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ الصمد ہے، اللہ تعالیٰ الحی ہے، اور باقی پوری کائنات کو کھڑا کیے ہوئے ہے، قیوم، تھامے ہوئے. اور جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تھامنا چھوڑ دے گا تو پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ لڑکھڑا کے گرنے لگے گی، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. جب تک اللہ چاہے گا کہ یہ لڑکھڑائے، ہلے گی، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کا وجود ختم ہو جائے تو پھر اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. حمید، حمد کیا گیا. یہ فعیل کے وزن پر جو صفات آتی ہیں ان میں اکثر فاعلی معنی ہوتے ہیں، جیسے نصیر، مدد کرنے والا. لیکن کبھی کبھی اس کے اندر مفعولی معنی بھی ہوتے ہیں، جیسے حمید. حامد حمد کرنے والا، لیکن حمید حمد کرنے والا نہیں، حمد کیا گیا. جیسے رسول، بھیجنے والا نہیں، بھیجا ہوا، صفت ہے نا وہ بھی. تو واللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمد کیا گیا ہے. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے غور نہیں کیا، کبھی نوٹ نہیں کیا، کبھی دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا، یعنی زمین کو تمہاری سروس پر لگا دیا. والفلک، اور کشتی کو بھی، تجری فی البحر بامرہ، جو دریا میں، سمندر میں چلتی ہے اس کے حکم سے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اب ایک سائنٹیفک مائنڈ کا آدمی جو ہے وہ اس پر ایک اعتراض لائے گا کہ لو جی اللہ کا حکم بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ فلانا یعنی لا ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ تیرتی رہتی ہے کشتی جو ہے. سوال یہ ہے کہ وہ لا کس نے بنایا ہے؟ آگ جلاتی ہے، آگ تو جلانا کس نے سکھایا ہے؟ پانی اپنی سطح کو ہموار رکھتا ہے، پانی کو سطح ہموار رکھنا کس نے سکھایا ہے؟ تو اصل میں ان کے پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قوت ہے، اس کے فیصلے کار فرما ہے. کہ کیا تم نے نوٹ نہیں کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو تمہاری سروس پر لگایا اور کشتی کو جو سطح دریا یا سمندر پر چلتی ہے بامرہ، اس کے حکم سے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہی آسمان کو تھامتا ہے، ان تقع علی الارض الا باذنہ، مبادا وہ زمین پر آن گرے الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے. یعنی جب اس کا حکم ہوگا تو آسمان زمین پر گرے گا، ورنہ آج وہ کھڑا ہے،
اور بغیر ستونوں کے کھڑا ہے. وہ کتنا اونچا ہے آج تک ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکے. یعنی ہم نے جو یارڈ سٹک بنایا وہ کیا تھا؟ لائٹ ایئرز. یعنی اب اسٹرونومی میں فاصلے جو ہے وہ لائٹ ایئرز میں ناپے جاتے ہیں کہ ایک سال میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرے گی وہ کیا ہے؟ لائٹ ایئر ہے. جبکہ ایک سیکنڈ میں وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ طے کرتی ہے. تو اب لائٹ ایئرز میں ناپتے ناپتے اس پہ بھی ناپا تو ہماری سارے انسٹرومنٹ جو ہیں وہ جواب دے چکے ہیں, ہمارے سارے پیمانے جواب دے چکے ہیں. ابھی تک وہ اینڈ نہیں ہوا کہ آسمان کہاں ہے. لیکن قرآن مجید اس بات کرتا ہے کہ آسمان صرف کوئی حد نظر نہیں ہے, بلکہ یہ باقاعدہ کوئی شے ہے. یہ 7 چھتیں ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ چھتیں جو اس زمین پر گر سکتی ہیں. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ, وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے, ان تقع علی الارض الا باذنہ, مبادا وہ زمین پر آن گرے مگر اس کے حکم سے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرمانے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, وہی تو ہے کہ جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. یہ نوٹ کیجئے گا, احیاء کا لفظ جو ہے یہ پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی اس کا یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی, جیسے پہلے میں نے سادہ ترجمہ کیا. لیکن زیادہ ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو احیاء کیا ہے؟ موت کے بعد زندہ کرنا. اس میں ایک اشارہ ہے, وہ اشارہ یہ ہے کہ یہ زندگی ہماری پہلی زندگی نہیں ہے. ہماری ایک اور زندگی بھی تھی. وہ کتنی لمبی تھی؟ وی ہیو نو آئیڈیا. جس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کر کے اپنا مشاہدہ کروایا تھا اور ہم سے گواہی دی تھی, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے گواہی دی تھی بلا, یس انڈیڈ, شہدنا, ہم گواہی دیتے ہیں. تو وہ گواہی ظاہر ہے کہ زندہ سے لی تھی نا. اگر اس وقت انسان مردہ تھا تو پھر گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ تو ایک اور عالم تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندہ کر کے کسی فارم کے اندر بہرحال اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور اپنا مشاہدہ کروایا تھا, ہم سے گواہی دی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو ایک لمبی نیند سلا دیا اور پھر 1 by 1 ہمیں اس دنیا میں دوسری مرتبہ بھیجا. پھر سلائے گا اور پھر تیسری بار زندہ کرے گا, اور وہ قیامت کے دن کی زندگی ہوگی. تو اس میں ذکر اب یہاں سے درمیان میں سے ہو رہا ہے, هو الذی احیاکم, وہی تو ہے کہ جس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا. ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور, بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے. میں نے کئی مرتبہ نوٹ کروایا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہوتا ہے, آپ غور سے پڑھیں گے تو اصل میں ذکر ہوتا ہے آخرت کا. یہاں بھی آپ نوٹ کر لیجئے, یعنی اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے, مارتا ہے, بیچ میں سے نکالنا کہ کیا بات ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, رات بنائے, دن بنائے, فصلیں اگائیں, چارہ اگایا, آسمان سے بارش برسائی. نتیجہ کیا نکلا؟ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیے گا کہ بیچ میں سے بات وہی برآمد ہوئی, وہ کیا ہے؟ ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور, یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے. لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ, ہر امت کے لیے ہم نے ایک مذہب بنایا ہے, ایک شریعت مقرر کی ہے. ہم ناسکوہ, کہ جس پر وہ چلتے ہیں. فلا ینازعنک فی الامر, اور اس امر میں اے نبی یہ آپ سے جھگڑا نہ کریں. اب یہ بات کب ہو رہی ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 12-13 سال گزر چکے ہیں. اب آخری بات وہی بات, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہاری راہ, میرے لیے میری راہ. تو اب نو مور آرگومنٹ. فلا ینازعنک, تو اے نبی یہ آپ سے جھگڑا نہ کریں اس معاملے میں. وادع الی ربک, آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں. لعلی ھدی مستقیم, یقیناً آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی ہے. وَإِن جَادَلُوكَ, اور اگر یہ آپ سے بحث کریں, فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ, تو کہہ دو
کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ یحکم بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام امور میں کہ جن میں تم اختلاف کرتے ہو. الم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اللہ کو معلوم ہے. ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈاکیومنٹڈ ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن